نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ کپڑا ہے اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح کارپیٹ ہے یا قالین ہے وہ کسی طریقے سے ناپاک ہو جاتا ہے، یا اس پر بچے ہیں کوئی پیشاب کر دیں تو اس کو اٹھانا بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ۔ اور اسی طرح ٹینکی ہے، ٹینکی اگر ناپاک ہو جائے، یا پھر اسی طرح جو زمین دوز ٹینک بنے ہوتے ہیں وہ ناپاک ہو جائے، ان کو پاک کیسے کیا جائے گا، آج انشاءاللہ ان کے متعلق بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ناپاک کپڑا اگر اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کپڑے میں نجاست جذب ہو جائے، کپڑے کے اندر نجاست جذب ہو جائے تو اس کو پاک پانی سے 3 مرتبہ دھو کر نچوڑنا شرط ہے۔ پاک پانی سے دھو کر 3 مرتبہ نچوڑنا شرط ہے، اور تیسری مرتبہ اپنی پوری طاقت سے اس کو نچوڑیں۔ تیسری مرتبہ جو نچوڑیں گے پوری طاقت سے اس کو نچوڑیں کہ اس کے اندر سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر اتنی قوت سے نہیں نچوڑا، اتنی طاقت سے نہیں نچوڑا تو یاد رکھیں وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، وہ کپڑا ناپاک ہوگا، جس سے کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر آپ اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز معتبر نہیں ہوگی، آپ تلاوت کریں گے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو تیسری مرتبہ اتنی قوت سے اس کو نچوڑنا ہے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر وہ کپڑا پاک کہلائے گا۔ اسی طرح کارپیٹ ہے یا قالین ہے یا ایسا بڑا فرشہ جسے نچوڑا نہ جا سکے، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ کارپیٹ ہے یا قالین ہے 3 مرتبہ دھویا جائے، اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ سوکھنا ضروری نہیں ہے، بس 3 مرتبہ ایسا کرنے سے اگر آپ نے 3 مرتبہ ایسا کر لیا تو وہ پاک ہوگا، پاک قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح ٹینکی ہے، اگر ٹینکی ناپاک ہو جائے، ٹینکی اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر جو ناپاکی ہے، جو نجاست ہے وہ نظر آنے والی ہے، اس نجاست کو نکال کر آپ جو ہے موٹر چلا دیں اور نیچے سب ٹنکیاں کھول دیں، گویا کہ اوپر سے پانی داخل ہوتا رہے اور نیچے سے پانی نکلتا رہے، تو یہ پانی مائع جاری کے حکم میں ہو کر یہ ٹینکی پاک ہو جائے گی، یہ ٹینکی پاک کہلائے گی۔ اسی طرح زمین دوز جو ٹینک بنے ہوتے ہیں، زمین دوز زیر زمین جو ٹینک ہے، اگر وہ کسی طریقے سے ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ اس کے پاک کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کے اندر پانی مسلسل بھرا جائے، پانی مسلسل بھرا جائے حتیٰ کہ وہ بھر کر اوپر سے بہنے لگے، تو یہ مائع جاری کے حکم میں ہو کر یہ پاک ہوگا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے اندر ایک طرف سے پانی جاری کر دیں اور دوسری طرف سے موٹر چلا کر پانی کھینچنا شروع کریں، گویا کہ یہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہو کر پیپ وغیرہ اور اسی طرح ٹینک یہ سب پاک قرار دیے جائیں گے۔ اور اگر اسی طرح کسی شخص نے ناپاک لنگی یا ناپاک چادر ہے، ناپاک کپڑا پہن کر غسل جنابت کیا ہے، ناپاک کپڑا پہن کر، ناپاک چادر پہن کر کسی نے غسل جنابت کیا، اور پھر غسل جنابت جیسے اس نے کیا ہے تو اپنے جسم پر اچھی طرح پانی بہایا اور اس کپڑے کو، اس لنگی کو نچوڑ دیا، لنگی کو یا کپڑے کو نچوڑ دیا، اور جو کپڑے پر ظاہری نجاست تھی، نظر آنے والی نجاست، اس کو اچھی طرح رگڑ کر دور کر دیا، تو بدن کے ساتھ ساتھ وہ لنگی بھی پاک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے ناپاک لنگی پہن کر یا ناپاک کپڑا، ناپاک چادر پہن کر بڑے تالاب میں ڈبکی لگائی، بڑے تالاب میں ناپاک کپڑا پہن کر ڈبکی لگائی، پھر اس کے بعد اس کپڑے کو اس نے نچوڑا اور جو نجاست تھی وہ نظر آنے والی اس کو آپ نے ہٹا دیا، ہٹانے کے بعد اس کو نچوڑ دیا، تو وہ لنگی بھی پاک ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں نچوڑا وہ لنگی ناپاک رہے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔